امید ہے آپ اور صحت ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ ہے المومن۔ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ المومن جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ جو ہم نے لاسٹ مرتبہ جو آیت پڑھی تھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی المومن والی صفت جو ہے اس کو سامنے لے کر آیا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر کیا المؤمن المہیمن۔ تو المؤمن کا معنی ہوتا ہے امن دینے والا، گیور آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، یعنی وہ ذات جو ہمیں سیکیور کرے، سیف فیل کروائے۔ اچھا، پچھلی جو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی السلام، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر ایک آنسر جو ہے اللہ تعالیٰ کا سیفٹی اور سیکیورٹی والا تھا، لیکن المؤمن جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ پوری صرف اور صرف سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے ہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ہر طریقے سے ہمیں سیف اور سیکیور کرتی ہے، ہر برائی سے ہمیں بچاتی ہے، ہر برے کام سے ہمیں بچاتی ہے، ہمیں ہر طریقے کے برے لوگوں سے اور اس طرح کی تمام برائیوں سے، تمام آفتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے، تمام خوف اور ڈر سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ تو المؤمن کی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ امن دینے والی ہے، سیکیورٹی اور سیفٹی پرووائڈ کرنے والی ہے۔ المومن جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو المومن کا لفظ ہے یہ ما نا الف میم اور نون سے نکلا ہے۔ آمنا، آمنا کا مطلب ہوتا ہے سیف کرنے والا، ٹھیک، سیکیورٹی۔ المؤمن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے اور انسان کے لیے بھی استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے، ایک اپنے لیے استعمال کیا اور ایک انسانوں کے لیے استعمال کیا۔ اب پہلے ہم دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس کو کس کس اینگلز کے اندر استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے جو سیفٹی اور سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، یعنی اللہ ہی وہ ہے جو ہمیں سیفٹی اور سیکیورٹی دے سکتا ہے، جو ہمیں امن دے سکتا ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ ٹرو ہے اپنے تمام الفاظوں میں۔ یعنی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کہہ دی تو وہ کچھ نہ کچھ ہو وہ ہونی ہی ہونی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ بات حد درجہ 100 and 1000 ٹائمز جو ہے وہ درست ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت آنی ہے، اب چاہے وہ کافر ہو جو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہ کرتا ہو، لیکن وہ اس بات پہ یقین کرے گا کہ ہاں موت برحق ہے، موت تو آنی آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ورڈز ہیں وہ ٹرو ہیں اپنے آپ میں۔ حتیٰ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ تک یہ مانتے ہیں کہ ہاں جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ درست ہے، یعنی انسان کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ ہر ایک کا ماننا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے مومن ہو، کوئی بھی، ایچ اینڈ ایوری پرسن، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، چاہے وہ کیتھلسٹ ہو، کوئی بھی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہی از واٹ ہز سلیوز ایکسپیکٹ فرام ہم، اللہ وہ ہے جو ہم اسے سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، تم جیسا میرے بارے میں گمان رکھو گے میں ویسا تم مجھے ویسا پاؤ گے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ گمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی وہ تمام چیزوں کے اوپر پریکٹیکلی اپنے آپ کو امپلیمنٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ویسے ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے، ہر وقت یہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ بہت قہار ہے، نہیں اللہ تعالیٰ بہت جبار ہے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحم والی صفت آنی ہے ہم وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کو قہار اور جبار اگر دیکھیں گے تو obvious سی بات ہے پھر وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا جیسا آپ گمان کریں گے۔ اچھا، ہی ٹیسٹیفائی ہز اون وننس، یعنی اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے آپ ہی کی ایک ذات کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، یعنی وہ اپنی ایک ذات کے بارے میں گواہی اس کی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں کریٹ کی ہیں نا وہ ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان بنایا، اس کے اندر اتنا کمپلیکس طریقے کا نظام بنایا ہے، انسان کی ایک ایک وینس کے اندر اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے بتا رہا ہوتا ہے کہ صرف ایک میں ہی خدا ہوں،
میرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. ایک سے زیادہ ہوں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سمجھا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا. انسانوں کے لیے کس طریقے سے استعمال کیا؟ انسان کے لیے بولا جاتا ہے مومن وہ انسان جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پہ، اللہ تعالیٰ نے جو تمام انبیاء بھیجے ان پہ، قیامت پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ مومن کہلاتا ہے. تو ہی بلیوز ان اللہ، وہ انسان جو اللہ پہ بلیو کرے اس تمام طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے حق ہے، وہ مومن ہے. ٹھیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے اندر ہو، ہی سیف اینڈ سیکیور بائی اللہ. اللہ تعالیٰ سے وہ سیف، مطلب اللہ تعالیٰ کی شیلڈ کے اندر ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیف کیا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے سیکیور کیا ہوا ہو، وہ ہوتا ہے مومن. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو طریقے سے بیان کیا، ایک اپنے طریقے سے، ایک اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بیان کیا، اور ایک انسان کے لیے بیان کیا. جب انسان کے لیے بیان کیا تو اس کے اندر صرف اور صرف دو چیزیں، جو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتا ہو، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے اندر اس کی شیلڈ میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طریقے سے سیف اور سیکیور کیا ہوا ہو. پھر اس کے بعد چاہے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برائیوں سے بچایا ہوا ہو. آپ ہم دیکھتے ہیں ہماری لائف کے اندر بہت سارے ایسے اسٹریٹجیز، ایسے ایسے بہت سارے ایونٹس گزرے ہوتے ہیں جب ہم بالکل برائی کے اندر جانے والے ہوتے ہیں، ہم بالکل لڑکھڑانے والے ہوتے ہیں، ہم گرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دیتا ہے کسی نہ کسی کے ذریعے، کسی نہ کسی طریقے سے. ہمارے دماغ میں کوئی ایک ایسی بات کلک کر جاتی ہے، یا ہمیں ایسا کچھ ہمارے ساتھ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی بڑی چیز کے اندر جانے سے اپنے آپ کو چھوٹا ایک نقصان ہمیں پہنچ جاتا ہے، بڑا نقصان پہنچنے کے بجائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیف اور سیکیور کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائیوں سے بچایا. ہم ایسی بہت سارے کبھی کبھی ایسے گناہوں کے موڑ پہ ہوتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں کوئی کھینچ کے نکال رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کچھ بھی، لیکن بس وہ کچھ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، کہ جب آپ کو کچھ نہ پتا ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی طریقے سے پروٹیکٹ کر رہا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈر سے، اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے کیا کہا ہے کہ مومن کسی چیز سے نہیں ڈرتا، حتیٰ کہ مومن موت سے بھی نہیں ڈرتا، ڈرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے وہ اس طریقے سے کی ہے کہ اس کی تمام ڈروں سے بھی اس کو نجات دے دیا. سوسائٹی کا ڈر ہو اس میں، چاہے ماں باپ کا ڈر ہو اس میں، چاہے پیسے کا ہو، پیسہ چھن جانے کا ہو، چاہے عزت چھن جانے کا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے موت ہی کیوں نہ سر پہ آگے کھڑی ہو، مومن کو ڈر نہیں لگتا. مومن کو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو سیفٹی پرووائڈ کر دی تمام ڈروں سے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو سیفٹی پرووائڈ کر دی تمام برائیوں سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا اچھے طریقے سے ایک تو کنیکٹ ہوتا ہے، اور اوپر سے وہ ایسی ایکشنز کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں. تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے بچا دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے خطرات سے بچا دیتا ہے جو کہ اس کے لیے ہارمفل ثابت ہو سکتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بھلی ہے لیکن وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں اپنے لیے بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے بھلی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی ایڈریس کیا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں بھلی لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں تو تمہیں اپنے حق میں بری لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے حق میں بھلی ہیں. تو کبھی کبھی ہم اپنے ہی اس تمام زون کے اندر ہوتے ہیں، ہمارا وہ جو چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے وہ اس چیز کو کمپریہنس ہی نہیں کر پاتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا میرے لیے بری ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے سرکمسٹانس اس کے پاس نہیں ہوتے، اس نے وہ چیزیں نہیں سنی ہوتی. جیسے وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ تمام چیزیں بھی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں بھی سنی ہوئی ہیں جو ہم نے نہیں سنی ہوئی. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام پلاننگ سنی ہوئی ہے جو ہم نے نہیں سنی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نوز بیٹر دین اس. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں زیادہ اچھے طریقے سے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائیوں سے بھی سیکیور کیا ہوا ہے، سیفٹی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طریقے سے سیفٹی پرووائڈ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ویسا ہے.
کے علاوہ اب یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر مینشن کیا ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وآمنہم من خوف امان دے دیا، تمام ڈروں سے اللہ تعالیٰ نے امان دے دیا. پھر ایک اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر اپنی صفت بیان کی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے آپ کو مینشن کیا ہے. اچھا، المؤمن کا جو کنیکشن ہے وہ المہیمن سے بھی ہے، لیکن ہم نیکسٹ میں اس کو دیکھیں گے کہ المہیمن کیا ہے، پھر دیکھیں گے ان دونوں کا کنیکشن ایک دوسرے سے کیا بنتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اس المؤمن والی کیٹیگری کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کا باعث سمجھتے ہیں. ہم پیسے کو سمجھتے ہیں بس پیسہ مل جائے گا نا تو میں سیکیور اور سیف ہو جاؤں گا، بس میرے پاس میں طاقتور ہو جاؤں گا تو میں سیف اور سیکیور ہو جاؤں گا، میرے پاس یہ والی چیز آ جائے گی تو میں سیف اور سیکیور ہو جاؤں گا، مجھے یہ مل جائے گا تو میں سیف اور سیکیور ہو جاؤں گا، میرے پاس اتنی چیزیں ہوں گی تو میں سیف اور سیکیور ہوں گا، مجھے اس بندے کی سپورٹ مل جائے گی تو میں سیف اینڈ سیکیور ہو جاؤں گا. تو ہم نے ایسی بہت ساری اپنی ڈیفینیشنز بنائی ہوتی ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی، جو کہ ریئل نہیں ہوتی، جو ریئلسٹک نہیں ہوتی، جو صرف اور صرف ہمیں لگ رہا ہوتا ہے دور دور سے کہ ہاں یہ چیز ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، لیکن ایکچوئل میں وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہوتی ہے، ہمیں پہنچا رہا ہوتا ہے فائدہ اللہ تعالیٰ. اگر کوئی چاہے آپ کو نقصان پہنچانا لیکن اللہ نہ چاہے تو ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے؟ کوئی آپ کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا. لیکن ہم کیا بولتے ہیں، نہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اور نہیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا ان کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہمیں بہت دفعہ یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کس کس طرح کی صفات اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے. ہم بس صرف اور صرف یہ دے رہے ہوتے ہیں بس ایک اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں بنا دیا ہے اور وہ جو ہے نا وہ ہمیں ٹیسٹ لے رہا ہے یہاں پہ، اور بس اس کے بعد ہماری جنت دوزخ کا فیصلہ کرے گا. ہم اس کی ان تمام صفاتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نچھاور کی ہوئی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بہت یہ بالکل وہی چیز ہے. انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرعون جو ہے وہ غرق ہو رہا تھا تو میں اس کے منہ کے اندر مٹی بھر رہا تھا. مٹی کیوں بھر رہا تھا؟ کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہونے لگ گیا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر ابھی بھی نچھاور نہ ہو جائے. یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی صفات ہیں جن کو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لے لیا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اگر ہے تو ہو جائے گا سب سیٹ. ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ چیزیں کریں گے چاہے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ جانتے ہو. یعنی ہم اگر مومن بنیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو کریں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کی صفات کیا کیا ہے. یعنی ہمیں جو ہماری آئیڈیل پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا ہمیں ان کے بارے میں بہت کچھ پتا ہوتا ہے. جو ہمیں اتنا کچھ پتا ہے اپنے پرائم منسٹرز کے بارے میں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں بادشاہوں کے بادشاہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن ہمیں اپنے جو فیوریٹ سیلیبریٹیز ہیں سو کالڈ ہمیں ان کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پریورٹیز کیا ہے. ہماری پریورٹی جب تک اللہ ہوگا نہیں نا تب تک ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتے. جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہیں گے نہیں نا اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ہدایت نصیب نہیں کرے گا. ایک ہدایت ایسی چیز ہے کہ انسان کے خود کے چاہنے سے اور خود کے مانگنے سے ملتی ہے، ادروائز نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہم اسے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہم اسے جانتے ہیں. جتنا ہم اسے پہچانیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اور زیادہ جان پائیں گے. ہم یہ جان پائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کس کس طریقے سے کرتے ہیں. یعنی کہ ہم اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کا محور سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہ ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں کر سکتی اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سیفٹی اور سیکیورٹی لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ہمیں
सेफ और सिक्योर कर सकता है। कोई भी चीज हमें सेफ और सिक्योर उस तरीके से नहीं कर सकती जिस तरीके से अल्लाह कर सकता है। इसी के साथ साथ अल्लाह ताला के जो लॉज है ना, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो हमें भी बुराइयों से, तमाम चीजों से, बुरे अमाल से सेफ और सिक्योर करता है। अल्लाह ताला का सिस्टम इस तरह का है, जैसे फॉर सपोज अल्लाह ताला का सिस्टम ये है कि औरत जो है वो पर्दा करके घर से निकले और उसको कोई जो है ना महरम ना देखे। अल्लाह ताला का सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, नहीं भाई जी, जो आंखें होती है ना हया उनमें होनी चाहिए, इशारे तो नकाबों में भी हो जाते हैं, ब्ला ब्ला, इस तरह की बहुत सारे कोट्स मशहूर हैं। ठीक है, और लोग लगा भी रहे होते हैं इन्हें बड़े स्वैग के अंदर के, बड़ा जबरदस्त कोट है, आला आला, मतलब ये तो मतलब एंड कर दिया। ठीक। लेकिन होता क्या है, वो जो असल में हमारी जो छोटी सी दिमाग होता है ना, हमारे में जो छोटी सी बुद्धि होती है, उसके अंदर ये वाली बात आती नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है, एक परफेक्ट परफेक्ट जात ने परफेक्ट निजाम बनाया हो। वो जो निजाम बनाया है ना, वो इस वजह से बनाया है कि अगर एक औरत जो है वो घर से बाहर गलत तरीके का लिबास पहन के जाएगी या उसकी नजर किसी और पे पड़ जाएगी, तो वहां से बुराइयां जन्म ले सकती हैं। अल्लाह ताला बुराइयों को जड़ों से काटते हैं, उसके तनों से नहीं काटते। हम या तो फिर बुराइयों को काटते ही नहीं, या हम बुराइयों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या हम उस बुराई को बुराई ही नहीं समझते, या फिर हम अगर काट भी देते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ तने काटते हैं उसके, वो दरख्त उधर का उधर ही लगा हुआ होता है। अल्लाह ताला बुराई को जड़ से काट देता है ताकि वो बुराई पैदा ही ना हो। अगर किसी को कोई पसंद आ गया है तो भाई फौरन निकाह का पैगाम भेजो। अगर पसंद आ गया है तो फौरन निकाह का पैगाम भेजना है। अदरवाइज ना आप बात कर सकते हैं, ना आप मिल सकते हैं, ना कोई और बात है। मतलब हर तरह का आपका कनेक्शन जो है ना वो टूट चुका है। महरम जो है ना वो लड़की के साथ हो, यानी कि औरत कहीं पे भी जा रही हो, अगर उसका महरम उसके साथ होगा तो क्या आप ऐसा पॉसिबल समझते हैं? ये बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन है कि कोई ऐसी जगह हो, हम एक दफा इसको आइडियलाइज करते हैं, कोई ऐसी जगह हो जहां पर सारे की सारी औरतें जो है वो जब भी अपने घरों से निकले तो अपने महरमों के साथ निकले। लुक के क्या वहां पर कोई बुराई फैल सकती है? क्या कोई रेप हो सकता है? क्या कोई लड़की को छेड़ सकता है क्योंकि उसका तो मुहाफिज उसके साथ होगा? छेड़ को तो दिखाए, वो अगले दिन जो है ना वो बंदा जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होगा। ऐसा ही होता है ना। मतलब बहुत बुराइयां जो है वो मोस्टली वहां पर जन्म लेती हैं जहां पर हमने अपने इर्द गिर्द शील्ड नहीं क्रिएट की। अल्लाह ताला ने अपने सिस्टम तक के अंदर शील्ड क्रिएट की है कि मैं अपने लोगों को, अपने बंदों को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराऊंगा बुराइयों से, शैतान से, हर तरह के गैज़ो गजब से, हर तरह के बुरे आमाल से, और तमाम बुरे कामों से, तमाम मुसीबतों से। लेकिन हम वो खुद सेफ्टी जो है ना वो चाक करने में लगे होते हैं, नहीं हमें तो जो है ना वो ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो हम लॉजिक्स अपनी छोटी दिमाग से जो है ना वो लॉजिक्स देना शुरू कर देते हैं। और फिर एट द एंड जो अल्लाह ताला ने बताया होता है, अल्लाह ताला ने जिस वजह से वो कानून फिट किया होता है, वो चीज ऑब्वियसली होनी ही होनी होती है, क्योंकि हमने अल्लाह ताला का कानून प्रैक्टिस नहीं किया होता। हम अल्लाह ताला का कानून प्रैक्टिस करना भी नहीं चाह रहे होते। हम अपनी अपने आप के जो है ना वो अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को जो है ना वो अपना आका और अल्लाह अल्लाह बना के बैठे होते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों में इसको कोई ऐड करना चाहे तो ऐड कर लें, और अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो सवाल भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो भी मुझे काइंडली बता दें। मैम समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, चले ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहीं तक एंड करते हैं जी। ओके वेल, एक चीज़ मैं थोड़ी सी रिमाइंड करवाना चाहूँगा। हम उन्होंने स्टार्ट में ये कहा कि मतलब जो एथियस्ट हैं वो भी मानेंगे अल्लाह ताला के जो वादे हैं वो सच्चे हैं। तो असल में अल्लाह ताला को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई माने ना माने। ये गारंटी होती है कि अल्लाह ताला के वादे सच्चे साबित होने हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, एक आयत में अल्लाह ताला ने कोट किया है कि वो जब कयामत को देखेंगे तो उस वक्त वो कहेंगे ये वही वादा था जो सच्चा साबित हो गया जिसे हम जुटलाते थे।
तो इट मीन मैनी पीपल ऐसे मौजूद हैं कि जो बहुत से अल्लाह ताला के वादों को जुटलाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का उनके जुटलाने से वादा कभी झूठा नहीं होने वाला। वो वादा सच्चा ही है, चाहे अल्लाह ने कोई भी वादा किया। बल्कि हमारी जो मुनाफिकीन सीरीज है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि मुनाफिकीन जो है उनकी एक निशानी ये होती है, अल्लाह ताला ने जो बयान की है, कि वो अल्लाह ताला के वादों पे ईमान नहीं रखते, वो यकीन नहीं रखते कि अल्लाह ताला के वादे सच्चे साबित होने हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि जो कैसर और किसरा के खजाने हैं ये सहाबा तुम्हारे हाथों में होने हैं। तो सहाबा इस मतलब जो मुनाफिकीन थे वो इस बात पे ठट्ठा उड़ाते थे कि ये लोग, ये जो मतलब चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें खाने के लिए रोटी मैसर नहीं हो रही, तो इनके हाथों में कैसर और किसरा के खजाने होने हैं, मतलब इनने सुपर पावर को हरा देना है। तो हालांकि ये अल्लाह का वादा था, लेकिन वो इसको जुटला रहे थे। तो जैसे मैंने कहा कि किसी के जुटाने से अल्लाह ताला का वादा झूठा साबित नहीं होने वाला, तो फिर हमने देखा कि कैसरो किसरा तो मुसलमानों ने फतह किया। तो द मॉडल इज, अल्लाह का वादा पूरा तो होना है, कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे मौत जैसे इन्होंने बोला, अब ये जब आंखों से मतलब सब देख रहे हैं तो इसको कोई जुटला नहीं सकता, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो। ये एक ऐसा वादा है अल्लाह ताला का कि हर जीरो ने मौत का जायका चखना है, कि क्योंकि वो इसे देख रहे हैं अपनी आंखों से और उनके पास कोई आर्गू नहीं है, तो इसलिए उन्हें इस बात को मानना पड़ता है, चाहे वो किस भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौत को एक्सटेंड किया जा सके, मतलब लाइफ को बढ़ाया जा सके, लेकिन वो जानते हैं कि एट द एंड जितना मर्जी हम कोशिश कर सके, मरना ही मरना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।